إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب او كما قال علیہ الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور میرا عزیز ساتھیو، آج کی اس مجلس میں داڑھی اور مونچھ کے شرعی احکامات کیا ہے، شریعت مطہرہ اس معاملے میں ہماری کیا رہبری فرماتی ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کر لی. پہلے اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے، خالق کائنات نے انسانوں میں مرد کو بنایا، عورتوں کو بھی بنایا، اور ان دونوں کے درمیان امتیازی فرق پیدا کرنے کے لیے کچھ ظاہری کچھ باطنی علامتوں کو رکھ دیا. ظاہری اعتبار سے بھی ہیں، باطنی اعتبار سے بھی ہیں، جن علامت کو دیکھ کر یہ پتہ چل جائے کہ یہ صنف مردوں کی ہے، یہ صنف عورتوں کی ہے. انہی امتیازی فرقوں میں سے ایک فرق مرد کے لیے چہرے پر داڑھی ہے، اور عورتوں کے لیے بالوں کی چوٹیاں ہیں، بالوں کو لمبا کر. کہ داڑھی کا یہ ہونا یہ مردوں کی علامت ہے، اور چوٹی کا ہونا یہ نسوانیت کی علامت بتلاتی. یہ فطری چیزیں ہے. اسی طریقے سے حدیث پاک میں جو میں نے حدیث پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو. اس دور میں بلکہ اس دور میں بھی، اور ہمارے نبی کے دور میں، ہمارے نبی کے زمانے میں مشرکوں کی عادت تھی کہ وہ داڑھی نہیں رکھتے تھے، داڑھیوں کو کاٹ دیتے تھے. اور مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والے ان کی بھی عادت تھی. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، وہ داڑھی کو کاٹتے ہیں، تم داڑھی کو بڑھاؤ. وفروا اللحى، داڑھی کو تم بڑھاؤ. اور وہ مونچھیں رکھتے ہیں، تم مونچھوں کو تراش دیا کرو، مونچھوں کو کاٹ دیا کرو. ہمارے نبی نے فرمایا. علماء کرام نے لکھا ہے کہ داڑھی کاٹنے کی سب سے پہلے ابتدا یہ کہاں سے ہوئی؟ پہلے تو عام طور پر سارے انسان رکھتے تھے. علماء کرام فرماتے قوم لوط سے یہ سلسلہ شروع ہوا. قوم لوط سے، اس سے پہلے عام طور پر عام مزاج تھا کہ ہر ایک داڑھی رکھا کرتا. قوم لوط سے یہ سلسلہ شروع ہوا. حدیث پاک میں بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام نے 10 ان کی عیبوں کو، ان کی گناہوں کو بیان فرمایا. وہ 10 برائیاں قوم لوط میں تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا. ان 10 برائیوں میں، 10 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ داڑھیوں کو کاٹا کرتے تھے. کتنا سخت گناہ ہے. ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے دور میں کہ بھئی مخالفت کرنی ہے مشرکوں کی، کہ ہمیں داڑھی کو رکھنا ہے اور مونچھوں کو تراشنا ہے. داڑھی رکھنا کیسا ہے؟ علماء کرام، فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ بھئی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے. جسے عام طور پر سنت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے. بھئی داڑھی رکھنا سنت ہے، سنت لیکن حکماً یہ واجب ہے. اس کو اسی طرح سے سنت کہہ دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ نے بھی رکھی ہے، آپ نے حکم بھی فرمایا ہے. اس کو سنت اس بنا پر کہہ دیتے ہیں. اور اسی طریقے اس کو سنت اس بنا پر بھی کہتے ہیں جیسے قربانی کرنا، یہ قربانی کا حکم، قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن اس کو سنت ابراہیم کہا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. تو اسی طریقے سے یہ داڑھی، یہ سنت اسے کہا جاتا ہے، لیکن یہ حکمی اعتبار سے یہ واجب ہے. اس کا ترک کرنے والا فاسق اور فاجر کہلاتا ہے. علماء کرام فرماتے ایسے شخص جو داڑھی کاٹنے والا ہے، ایسے شخص کا اذان دینا مکروہ تحریمی. اگر وہ اذان دے تو بہتر ہے کہ اس کی اذان کا اعادہ کیا جائے.
اور ایسا شخص کا اقامت کہنا، تکبیر کہنا یہ بھی مکروہ تحریم ہے، اقامت کو دہرایا نہیں جائے گا، اور نماز پڑھائے تو اس کے نماز پڑھنا یہ بھی کراہت کے ساتھ ہے۔ تو کتنا سخت گناہ ہے۔ تو ایک مشت کتنی ہونی چاہیے؟ تو داڑھی ایک مشت ہونی چاہیے، اور جبڑے کے اوپر کے جو حصہ ہے یہ بھی بال میں، یہ بھی داڑھی میں داخل ہے۔ جبڑے کے ہڈی کے اوپر کا جو حصہ جس کو رخسار کہتے ہیں، جس کو گال کہتے ہیں، اس کے اوپر جو بال، آپ اس کے اوپر کے بال کو کاٹ کے لکیر وغیرہ سیدھی سے بنا سکتے ہو۔ اسی طریقے سے یہ جو ہونٹ کے نیچے جو بال ہے، ہونٹ کے بیچ کے بالکل جو نیچے جو بال ہے، جس کو ریش بچہ کہتے ہیں اردو میں، یا بچہ داڑھی جس کو کہا جاتا ہے، علماء کرام فقہاء کرام فرماتے یہ بھی داڑھی کے حکم میں شامل ہے، یہ بھی داڑھی کے حکم میں شامل ہے، اس کو بھی نہیں کاٹا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں، آج تو ہمارے اس دور میں داڑھی رکھنا بھی ایک فیشن بن چکا ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ نوجوان بھی داڑھی رکھنے سے کتراتے تھے، کیوں ہم تو ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل ہم نے بنایا ہوا ہے، جو فلمی دنیا میں جو لوگ چلتے ہمارے نوجوان انہی کو اپنا آئیڈیل بنا کر رکھتے ہیں۔ اب تو فلمیں میں بھی لوگ داڑیاں، ہیرو جو ہے وہ داڑھی رکھ کر آ رہے ہیں، تو نوجوان بھی سب داڑھی رکھنا شروع کر دیا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک حضرت بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کریم کے بعد سب سے افضل کتاب بخاری شریف ہے، تو سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سے شروع فرما رہے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اب اگر کوئی نوجوان داڑھی رکھ رہا ہے کسی کی نقالی میں کہ اس نے داڑھی رکھی ہے تو میں بھی اس طرح سے داڑھی رکھوں، تو یہ ہوا اس کا داڑھی رکھنا بھی یہ ثواب نہیں بلکہ گناہ کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اس کی نیت بھی خراب ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، قیامت میں وہ جو دنیا میں جن لوگوں کی نقالی کرے گا، قیامت میں اس کا شمار انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ تو آج داڑھی نوجوان رکھ بھی رہے ہیں، لیکن وہ بھی غیروں کے نقش قدم پر، یا بہت سے مرتبہ ایسے بھی دیکھتے ہیں جو داڑھی ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے، اور داڑھی پر گانٹھ لگائی ہوتی ہے، وہ لمبی لمبی چوٹی کی طرح باندھی ہوتی۔ حدیث پاک میں منع فرمایا۔ ایک صحابی کو ہمارے نبی نے فرمایا کہ اللہ میرے بعد اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی میں برکت دے، تو اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو میرے بعد جو داڑھی میں گرہ لگائے تو میں ایسے شخص سے بری ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا، بیان فرما دیا۔ تو آج لوگ دنیا والوں کو دیکھ کر، یہودیوں کو دیکھ کر، مشرکوں کو دیکھ کر، اور اسی طریقے سے منافقوں، فاسق و فاجروں کو دیکھ کر ان لوگ بھی داڑھی رکھ رہے ہیں، وہ داڑھی کی چوٹیاں بنا رہے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھی بڑی بڑی داڑھی رکھ رہے ہیں، فیشن کے طور پر اس کو بھی چوٹیاں بنا کر اسی کو لٹکا رہے ہیں۔ کس سمت کی طرف ہمارے نوجوان، ہماری نسل بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہ عام بہت سے گناہ ہمارے معاشرے میں بالکل عام ہو چکے ہیں، جس کو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ مردوں میں یہ داڑھی کا بات، اسی طریقے سے ایک مسئلہ بال کا بھی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ بال کو حلق کیا جائے یا تو پوری طریقے سے اسے چھوڑ دیا جائے، کچھ حصے جگہ کے بال کاٹنا، کچھ جگہ کو چھوڑ دینا، یہ ممانعت آئی ہے، ایسے لوگوں پر لعنت ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آج ہر نوجوانوں کو 100 میں سے 95% مجمع آپ کو ایسا نظر آئے گا جن کے بال شریعت کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ اور خود چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا جائے، وہ بھی چھوٹے اپنے بچوں کو اس طرح سے بال کٹوا دو تو معصوم ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کا وبال بھی اس کے والدین پر آئے گا، اس کا گناہ بھی اس کے والدین پر آئے گا۔ اس طرح کے بالوں کو رکھنا یہ بھی گناہ۔ تو داڑھی کا مسئلہ ہو یا بال کا مسئلہ ہو، یہ دو گناہ ایسے گناہ ہیں، علماء کرام فرماتے ہیں انسان 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا رہتا ہے۔ کیونکہ گناہ کا مسئلہ ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس گناہ کی وجہ سے پر لعنت برستی ہے، کوئی بھی گناہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کا نافرمانی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کی لعنت کا وہ مستحق ہوتا ہے۔ لیکن جتنی دیر وہ گناہ کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے، اس کی توجہات سے وہ دور رہتا ہے۔ لیکن جب گناہ سے ختم ہو گیا، وہ سلسلہ گناہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، فرشتے بھی گناہ لکھنا بند کر دیں، گناہ اس نے پورا کر لیا۔ لیکن یہ دو گناہ ایسے، اگر بال کو شریعت کی شرعی
اصول کے خلاف بالوں کو کٹایا ہے یا داڑھی نہیں رکھی ہے کٹوا دیے، تو یہ دو گناہ ایسے ہیں۔ انسان مسجد میں ہے، حرم میں ہے، طواف کر رہا ہے، حج کر رہا ہے، تب بھی وہ اس کا گناہ چالو کے چالو رہے گا، اور انسان اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ حج کے موقع پر ہم نے مینا کے میدان میں ایسے لوگ بھی دیکھیں جہاں وہ حلق کر رہے ہیں، اپنے سروں پر اس طرح مرا رہے، وہیں پر چہروں پر بھی داڑیاں پر اس طرح فرا رہے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھئی حاجی صاحب کچھ تو رک جاتے، تو حج تو ہم کرتے رہتے، کیسا جواب مسلمانوں کی طرف؟ یہ جواب ہم تو حج کرتے رہتے، ہم تو حاجی بنتے رہتے۔ جب ہوٹل پہ گیا، ہوٹل پہ بھی میں نے دیکھا کہ جہاں الگ کروا رہے وہیں پر آئینے کے سامنے لوگ داڑیاں بنا رہے، میں نے وہاں بھی ان لوگوں کو ٹوکا، تو کہا کہ بڑا عمرہ کریں گے نا ہم، بڑا عمرہ تب ہم داڑھی رکھیں گے، حج سے بھی بڑا پتہ نہیں کون سا عمرہ ہوگا۔ کتنا عام گناہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس گناہ کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ 24 گھنٹے انسان گناہ مبتلا، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق، پھر ہم یہ کہیں کہ بھئی ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تکلیفیں دور نہیں ہوتی، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں، اپنی اولادوں کو کس سمت کی طرف ہم لے کر جا رہے ہیں۔ صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، ان کا نام اسلام نہیں ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اسلام کے اصول کے موافق ہونی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان اسلام کے احکام کا پابند ہوتا ہے۔ جو ایک لفظ ہمارے معاشرے میں آج عام طور پر چل رہا ہے، بھئی تھوڑا فری ہو کر زندگی گزارنا چاہیے، بھئی تھوڑا فری رہنے کا، ہر چیز میں یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ پابندیاں علماء کرام بیان کرتے، یہ حلال، یہ حرام، مفتیان کرام اتنے فتوے لے کر آتے ہیں، یہ ہم نہیں لاتے، یہ تو شریعت نے پابندی رکھی ہے۔ مسلمان اس دنیاوی زندگی میں فری نہیں رہ سکتا، وہ تو پابند ہے شریعت کے احکامات کا۔ ہمارے نبی نے فرمایا دنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانے میں، جیل میں کون فری زندگی گزارتا ہے؟ چاہے روزانہ اچھا کھانا اس کے گھر سے ٹفن پہنچ رہا ہو، وہاں راحت کے اسباب اس کے لیے موجود ہو، وہ تو اس کے لیے قید خانہ ہے، وہ فری ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور دنیا سجن المؤمن، دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ یہ فری کا لفظ انگریزوں کے لیے، غیر مسلموں کے، یہودیوں کے لیے، کفار و مشرکین کے لیے، ہماری ڈکشنری میں، ہماری زندگی میں فری کا لفظ نہیں ہے کہ فری ہو کر تھوڑا زندگی گزارنا چاہیے، نہیں۔ ہم تو شریعت کے پابند ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکامات کے پابند ہیں، ہم تو پابند بن کے زندگی گزاریں گے۔ فری ہو کر زندگی تو آخرت میں، جنت میں گزاری جائے گی، دنیا میں فری ہو کر زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ تو شریعت کا مسئلہ کہ داڑھی، ہمارے نبی نے منع فرمایا کہ بھئی داڑھی کو بڑھایا جائے، وہ مونچھوں کو تراشا جائے۔ اگر کوئی شخص کاٹ رہا ہے تو گویا وہ سنت کے خلاف یہ عمل کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے بال، تو ہمارے بال بھی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ درمیان میں یہ بات بھی، جسے وضو کرنے کے بعد بہت سے لوگ مسجد میں آتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پھر وہ کنگھی کرتے ہیں مسجد میں کھڑے رہ کے، تو کنگھی کرنے کی وجہ سے وہ بال کے دال ٹوٹ کر مسجد میں گر رہے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ ظاہر سی بات ہمارے بال ٹوٹ کے گر رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم یہاں کوئی گندگی پڑی ہو، کوئی کچرا پڑا ہو، کوئی بال پکا، کوئی کچھ بھی گر تو ہم اس کو اٹھا کر اپنے جیب میں رکھ دیں، نہ کہ ہم یہاں پر کسی چیز کو گرائے۔ اللہ تعالیٰ کا دربار ہے، ہاں کنگھی والا اگر کرنا ہی ہے تو ہم وہیں پر وضو خانے پر ہی ہم اس طرح سے کر لیں، تاکہ ہمارے بال ٹوٹ کر ہم مسجد میں، جماعت خانے میں بھی کھڑے رہ کر یا بیٹھ کر کنگھی کرنا، یا بہت سے کی عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں بھی نماز کے دوران بھی داڑھی کے بالوں سے کھیلتے ہیں، داڑھی کے بالوں کو توڑتے ہیں۔ یہ عمل کثیر کہلا، بسا اوقات ایسے عمل سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ بہت سی مرتبہ اس طرح کے منظر بھی دیکھنے میں آئے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھوں سے داڑھی سے کھیل رہے ہیں، بال توڑا، پھر اس کو دیکھا کہ بال کیسا، پھر اس کو منہ میں لیتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، پھر گراتے ہیں۔ چالو درمیانی نماز میں اس طرح کے منظر بھی میں نے دیکھے کہ میں نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہیں، ہاتھوں سے کھیل رہے ہیں، عمل کثیر کا بیان ہے کہ عمل کثیر ہو رہا ہے جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہم اگر مسجد میں ہیں تو ہم اس کا بھی اہتمام کریں کہ ہمارے داڑھی کو، ہم بال کو توڑ کر یہاں نہ گرنا چاہیے، نہ گرانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ایک مشت سے زائد داڑھی ہے تو اس کو کاٹنے کی اجازت ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ داڑھی کے بال کاٹ رہے ہیں تو اس کو بھی کوئی اچھی جگہ رکھے،
یا کوئی دفن کر دے کہ اچھی جگہ ڈالے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کچرے کی جگہ میں ڈال دینا یا کوئی گندی جگہ پہ داڑھی کے بال کے یا کوئی بھی بال کو ڈال دینا، یہ بیماری کو پیدا کرتا ہے اور یہ ادب کے خلاف بیماری بھی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے داڑھی کے بال ہے یا ناخن ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے، انسان کے بدن کا ہر جز اشرف ہے، معزز ہے، اس کو ایسے ہی نہیں پھینک دیا جائے گا، اس کو اچھی جگہ دفن کر دیا جائے یا اس کو اچھی جگہ کوئی کسی کونے میں ڈال دے۔ اس کو کچرے میں گندگی ناپاکی کی جگہ ڈالنے سے یہ انسان بیماری اور ادب کے خلاف اور بیماری بھی پیدا کرتا ہے۔ یہ تو تمام باتیں تھی جو مرد سے منسلک تھی۔ ایسے ایک مسئلہ یہ بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سینے کے بال جو مرد کے سینے کے بال کے اوپر جو مرد کے زیادہ کہ وہ سینے کے بال کو اکھیڑنا چاہے کٹوانا چاہے تو وہ کٹا سکتے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور بہت سارے مسئلے مسائل عورتوں کے متعلق ہیں، بالوں کے متعلق، کہ عورتیں مرد تو بال کٹا سکتی لیکن عورتیں بال نہیں کٹا سکتی۔ اور ابرو بنانا بھوے بنانا یہ دونوں عورتوں میں مزاج بالکل عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ بال کو کٹانا بھی لعنت بیان کی گئی، لعنت بیان کی گئی، حدیث میں ممانعت آئی کہ عورتوں کے لیے بالوں کو کٹانا بھی اور اسی طریقے سے ابرو بنانا بھوے بنانا منع فرمایا گیا۔ آج عام مزاج ایک عام مزاج بن گیا اور اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ ہاں بہت آخری درجے میں علماء کرام نے عورتوں کو بال کٹانے کی اجازت دی کہ کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی بیماری ہو گئی جس کی بنا پر اس کو کٹانا ضروری ہو گیا تو اس صورت میں اس کے لیے اجازت ہے، ورنہ عام حالت میں عورتوں کے بالوں کو کٹانے کی بھی اجازت نہیں، اور یہاں ابروؤں کے اس کو سرکی کرانا برابر کرنا اس کی بھی اس کو اجازت نہیں۔ اس طرح کے بہت سارے مسائل اگر ہمارے کوئی مسائل ہمارے سامنے آئے عورتوں کے متعلق ہو یا مردوں کے بالوں کے متعلق کسی میں ہم تشویش میں ہیں کہ بھئی جائز ہے ناجائز ہے حلال ہے حرام ہے، علماء کرام کی طرف ہم رجوع کریں، فقہاء کرام مفتیان کرام کی طرف رجوع کریں اور اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھے تاکہ ہمارا عمل شریعت کے موافق ہو۔ تو آج کی مجلس میں خصوصی طور پر مجھے جو بتانا یہ داڑھی کی سنت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا انسانی فطرت میں سے، نبیوں کی سنتوں میں سے، انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے، صرف ہمارے نبی کی نہیں بلکہ ہم سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں تمام نبیوں کی سنتوں میں سے یہ سنت بیان فرمائی کہ ہر نبی نے داڑھی رکھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہاڑ پر گئے، ادھر سامری اس نے بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو بہکا دیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام جس کا موسیٰ سامری، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دو موسیٰ تھے، ایک تو موسیٰ نبی بنے، دوسرا موسیٰ سامری جو مشرک بنا جس نے شرک کیا۔ یہ دونوں کی پیدائش بھی ایک ہی دن ہوئی، ایک نے دونوں کا نام بھی موسیٰ، ایک کی ماں نے اپنے موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے سمندر میں چھوڑ دیا اور دوسرے موسیٰ سامری کی ماں نے انہیں پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا۔ پہاڑ کی چوٹی پر روزانہ فرشتہ آتا اور اس کی تربیت کرتا، اس کی پرورش کرتا۔ یہاں موسیٰ اللہ کے نبی کو، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون ظالم کے دربار میں بھیجا، یہاں اللہ نے یہ ظالم بادشاہ کی یہاں ان کی تربیت پرورش کری۔ موسیٰ اللہ کے نبی کی تربیت پرورش کرنے والا وقت کا ظالم بادشاہ کافر، اور موسیٰ سامری اس کی تربیت پرورش کرنے والا اللہ کا نیک فرشتہ۔ لیکن جب دونوں بڑے ہوئے تو ایک اللہ کا نبی بنا، ایک اللہ تعالیٰ کا باغی اور مشرک بنا، اللہ تعالیٰ کا نظام۔ تو خیر دونوں کا نام موسیٰ تھا، تو موسیٰ نے وہ جو فرشتہ جو آتا تھا سواری پر، تو جس زمین پر اس سواری پڑتی تھی قدم رکھتا تو اس زمین میں حرکت سی پیدا ہو جاتی تھی۔ تو سامری نے وہ مٹی اپنے پاس رکھی تھی، بچڑا بنایا اور بچڑے کے اندر وہ مٹی کو ڈال دیا، تو اس کی بنا پر بچڑے کے اندر سے بھی کچھ آواز آنے لگی، بنی اسرائیل بہک گئے اور اس کی پوجا کر لی، پرستش کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو بڑے غصہ ہوئے، قرآن کریم نے بھی نقل کیا کہ اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی۔ ان کے بھائی نے کہا آپ میری داڑھی نہ پکڑے۔ یعنی اس واقعے سے علماء کرام نے یہ بیان بھی فرمایا کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی داڑھی پکڑی، اور داڑھی پکڑنے کا مطلب یہ کہ ان کی بھی داڑھی تھی ان کے بھائی کی، اور دوسرا مطلب یہ بھی بیان کیا کہ ایک مشت تھی، ایک مشت سے کم ہوتی تو داڑھی پکڑ بھی نہیں سکتا تھے، تو گویا ایک مشت تھی، ایک مشت سے کم نہیں تھی۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا تمام نبیوں کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ ہر نبی نے داڑھی رکھی، لہٰذا داڑھی کے رواج کو عام کیا جائے،
اور اس کو شرمانا، ہم یہ سمجھیں کہ ہمارا بچہ نوجوان ہے، اگر اس نے ابھی داڑھی رکھ لی تو اس کو اچھا رشتہ نہیں ملے گا، بالکل ہمارے ایمان کی کمزوری کی بات ہے۔ کتنا کمزور ہمارا عقیدہ، اگر ہم داڑھی نہیں رکھتے اور اپنی اولادوں کو نہیں رکھاتے کہ اچھی لڑکی نہیں ملے گی، اچھا رشتہ نہیں ملے گا، اس کے چکر میں کوئی خوبصورت لڑکی تو مل جائے گی لیکن وہ لڑکی ایسے ہوگی جو اس کی زندگی کو برباد کر دے گی۔ اگر اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، نبی کی سنت کو ادا کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو داڑھی رکھائی گئی، اللہ اس کو ایسی بیوی دلائے گا جو اس کے عزت کرنے والی ہوگی، اس کے حقوق کو ادا کرنے والی ہوگی۔ شریعت کے ہر احکام میں اللہ تعالیٰ نے عزتوں کو رکھا ہے، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ کہا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔